السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت زبردست جرنلسٹ ہیں اور پچھلے دنوں بھارت بھی گئے ہوئے تھے تو ہم سر کی پکچرز بھی دیکھتے رہتے تھے. بہت شکریہ سر کہ آج جی آپ جی آئے. بہت 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 شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. سر ہم پاکستان پہ تو بات کریں گے ہی. آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی آیا اور اس کے بعد گورنمنٹ بھی بن گئی فائنلی، زرداری صاحب بھی آ گئے. لیکن اس سے بھی پہلے سر آپ کا وزٹ کیسا رہا اور آپ کہاں کہاں گئے؟ لوگ یہ بھی ضرور آپ سے سننا چاہیں گے. نہیں بہت اچھا وزٹ رہا ایز یوزول. سال میں ایک بار تو بھارت یاترا ہو جاتی ہے اور اس وزٹ میں دو بڑی باتیں تھیں. ایک تو ورلڈ پنجابی کانفرنس تھی جس میں میں آرگنائزر بھی تھا اور پارٹیسپینٹ بھی تھا، اسپیکر بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایودھیا کا جانا، رام جی کے در پہ حاضری دینی، وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ وہاں پہ تو لاکھوں لوگ ڈیلی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اسپرچول دورہ رہا. اور اسپرچویلٹی کے ساتھ ساتھ بھارت میں الیکشن کا سمے ہے اس وقت، اور ایز یو اینڈ ایوری ون نوز کہ وہاں الیکشن کی گہما گہمی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب کو یہ اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی ہی ری الیکٹ ہوں گے، ان کی پارٹی ہی ری الیکٹ ہوگی. تو اس میں کوئی وہ والی بات نہیں تھی کہ بھئی پتہ نہیں کیا کوئی چینج آ جانی ہے. تو زیادہ گہما گہمی تو چینج کے چکر میں ہوتی ہے. تو وہ بھی تھا. پھر انہی دنوں وہاں پہ رائسینا ڈائلاگ بھی ہو رہا تھا. پھر پوری دنیا کے لوگ پہنچے ہوئے تھے، جیسے امبانی فیملی کی پری ویڈنگ کا معاملہ تھا. تو ہم تو خیر وہاں پہ نہیں انوائٹڈ تھے آف کورس، نہ ہمارا کوئی لینا دینا شو بزنس سے. لیکن وہ اس کی بھی خبریں تھیں بھارت کے میڈیا پہ ڈیلی کے بیسس پہ. تو بھارت بلا شبہ بہت آگے جا رہا ہے. اور مطلب ہر سال میں بھارت کو ایک قدم آگے دیکھتا ہوں. انفراسٹرکچر، روڈز کا جال، 1.4 بلین لوگوں کا ملک ہے، مگر وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے وہ بہت بڑھیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو 1.4 بلین کے دیش سے اچھی بری خبریں بھی آتی ہوں گی سوشل لیول پہ. جیسے جب میں غالباً وہیں پر ہی تھا جب یہ برازیلین کسی بیچاری سٹیزن کا معاملہ ہوا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ افسوس کی بات ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ بھارت کی جنتا اور بھارت کی حکومتیں، جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں، جو وہ سب شدید نوٹس لیتی ہیں. اور جو ہمیں مطلب میں اگر کمپیئر کروں تو بھارت میں جس طرح کی ادروائز فریڈم ہے، ہم گڑگاؤں کے جس علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں بے تحاشا نائٹ کلبس تھیں. اور میں صرف ان کو یہ دیکھ رہا تھا کہ کتنی لبرٹی ہے. وہاں کی بچیاں ہوں، بچے ہوں. جنرلی ٹھیک میں نے جیسا ذکر کیا کہ ایک چھوٹا موٹا واقعہ دکھ سے، وہ تو ہمارے کینیڈا امریکہ میں ہوتے رہتے ہیں. امریکہ میں شاید اس سے زیادہ خوفناک واقعات ہوتے ہیں. تو مطلب نہیں ہونے چاہیے دنیا میں. لیکن میں صرف یہ کمپیئر کر رہا تھا کہ ایون جو ہماری پاکستانی کمیونٹی امریکہ کینیڈا میں رہتی ہے ان کے اندر یہ والی فریڈم نہیں ہے جو بھارت کے اندر ہمیں وہ فریڈم نظر آتی ہے. تو پاکستان کا کیا حال ہوگا، مطلب میں دکھ سے یہ سوچتا ہوں. تو بہرحال انڈیا از رننگ ایز اے فرنٹ رنر ان آل واکس آف لائف. صرف پالیٹکس، جمہوریت یا اکانومی یا ورلڈ سٹیج کی بات نہیں، بلکہ جو سوشل فیبرک ہے، جو لوگوں کے اندر جو عام زندگی ہے ڈے ٹو ڈے 24/7، اس میں بھی بھارت دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ آگے جا رہا ہے. تو یہ ہے اس بار کی فیلنگ، جو پچھلی فیلنگز کی کنٹینیوشن ہے. بالکل سر. خیر بھارت بہت آگے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ویسے تو سچ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے کہ ہم کمپیئر کریں، لیکن پھر بھی ایک چیز میں ضرور مجھے لگتا ہے پاکستان بہتر ہے، اور وہ ایسے کہ ہمارے یہاں روڈ بلاک نہیں ہوتی نماز کے وقت. جو میں نے وہاں پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ تھا کہ جی کسی پولیس والے نے جو ہے بہت سختی کے ساتھ ان کو ہٹانے کی کوشش کی اور سب نے روڈ بلاک کر رکھی تھی، سوچے بغیر کہ پیچھے کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی ایمبولینس ہو سکتی ہے یا کچھ بھی. یہ چیز پاکستان میں نہیں ہوتی. اور جب میں نے یہ کہا یا یہ لکھا بات کی تو اس پہ بہت سے انڈینز جو ہیں وہ یا بھارتی مسلمز خاص طور پہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہوئے کہ میں نے ایسی بات کی ہے. لیکن بہرحال میں نے پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. مگر سر آپ کے خیال سے ہم
کیا سیکھ سکتے ہیں بھارت سے؟ کیونکہ یہ تو اور بات ہے کہ جی ان کی گورنمنٹ جو ہے بہت اچھی جا رہی ہے، یہ الگ چیز ہے کہ ہر معاملے میں نہیں ہوگی، کئی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ایسی ہوئی ہوں گی جس پہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوئے ہوں گے، جس پہ لوگ ان کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، بٹ اسٹل پاکستان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے، آپ کے خیال سے ان کو کیا سیکھنا چاہیے بھارت سے یا بنگلہ دیش سے؟ دیکھیے ان دونوں ملکوں سے پہلے روڈ بلاک کی میں بات کرتا ہوں. بھارت میں میں بہت سارے خاص طور پر دلی میں ایسے علاقوں میں جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں میرے دوست ہیں، ہر طرح کے دوست ہیں، پروگریسو مسلمز ہیں، ہر طرح کے ہیں. تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے جو فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے ہی جمعے کا دن ہوتا ہے تو وہاں اتنی جنتا ہے، اتنی مسلمان برادری ہے کہ وہ مطلب ہر جگہ تو نہیں، کہیں کہیں وہ سڑک بلاک کر دیتے ہیں، خاص طور پر جمعے کی نماز کے دوران. اب آپ دیکھیے کہ پولیس، جو آپ نے سیکھنے کی بات کی، تو پولیس آفیسر ایک فرسٹریٹ ہو گیا تھا، یا کانسٹیبل جو بھی تھا، اس نے اپنی مطلب لاتوں سے ان کو کچھ کو ہٹانے کی کوشش کی. آپ دیکھیے وہ سسپینڈ ہو گیا. یعنی ایون کہ جو لوگ انلیگل کام کر رہے تھے اس پہ جو پولیس والے نے ایکشن کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں تھا، ہیومیلیٹنگ تھا. تو بھارت میں بھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. یعنی ایک وہاں تو جو ہندو بچیاں ہیں پاکستان میں ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ میں آج ہی کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا وائرل پاکستان کی، کہ ایک بچی کو کنورٹ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، دوسری اس کی چھوٹی سی بہن وہ بیچاری چیخ رہی ہے اور غالباً ایک دو پولیس والی بھی اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. اس پہ پاکستان کے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. تو وہ وہاں سے سیکھیں کہ ایک پولیس والا ایک انلیگل ایکشن کے خلاف تھوڑا سا مطلب فرسٹریٹ ہوتا ہے اور اوور دا بورڈ جاتا ہے، ہی گاٹ سسپینڈیڈ. تو پاکستان میں تو ابھی آپ کے سامنے لاہور شہر میں کچھ دن پہلے اچھڑا میں جو واقعہ ہوا کہ ایک خاتون جس نے عربی میں لکھے ہوئے مطلب فیبرک پہنے ہوئے تھے جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، تو لوگ اس کو مطلب قرآنی آیات سمجھ رہے ہیں اور اس کو مارنے کے لیے پستول بردار لوگ تک پہنچ گئے تھے باہر. تو یہ ہے مطلب پاکستان کا رویہ. اب دیکھیے مطلب پاکستان میں شاید روڈ بلاک نہیں ہوتی، آپ نے تو تنزن کہا، اس لیے کہ پورا ملک ہی بلاک ہوا ہوا ہے. مطلب وہاں پہ روڈ بلاک کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ وہاں تو پورا ملک ہی مطلب وہ جیسے ہاتھوں میں پتھر لے کے نکلا ہوا ہے. وہ غالباً عبید اللہ علیم کا ایک شعر تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا کچھ مفہوم تھا کہ پورا شہر ہی پتھر لے کے نکلا ہوا ہے، یعنی پورا دیش ہی پتھر لے کے نکلا ہوا ہے، بلاک ہوا ہوا ہے. تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ انلیگل بلاک ہوتے ہیں روڈ، تو کیسے مطلب اس پہ اگر تھوڑا سا اوور دا بورڈ ریاکشن آئے گا پولیس کا تو اس کو بھی سسپینڈ کر دیں گے. تو یہ ہے بھارت. سیکھنے والی جہاں تک آپ بات کی پریسائزلی اور فردر بات ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے سب کچھ. دیکھیے مطلب یہ کوئی ان وائز لوگ نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ایون پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، ایون پاکستان کی آرمی کے اسٹیبلشمنٹ، سمجھدار لوگ ہیں، جانتے ہیں زندگی کو. اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی میں یہ لوگ بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں اپنے فیملیز کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے. تو آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے؟ کس نے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اس لیے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے جو میں یہاں پہ بیٹھ کے سمجھ سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پریزن بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنی اپنی ایگوز کا انہوں نے پریزن بنایا ہوا ہے. اب بھارت کے ساتھ بھی انہوں نے وہ جو ٹو نیشن تھیوری کی مخالفت ہے اور جو اس کی بکواس ہے، اس کو چلاتے چلاتے ہندو نفرت میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک پریزنز آف ہیٹ میں قید کر لیا. تو ان کو سیکھنا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ان جیلوں سے، جو ان کی اپنی بنائی ہوئی جیلیں ہیں، ان کو توڑیں، ان سے باہر نکلیں. میں نے آج ہی کوئی غالباً خبر پڑھی ہے، بے شک اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے، مگر وہ جس طرح مریم نواز نے غالباً ایک پی ٹی آئی کی فارمر لیڈر تھی، ملیکہ بخاری غالباً ان کا نام ہے، جی جی ان کے لیے نو فلائی زون سے یا نو فلائی لسٹ سے ان کا نام نکالنے کی کوشش جی کی ہے. آئی انڈرسٹینڈ اس میں پولیٹیکل موٹیوز بھی ہوتے سے نکلوایا ہوگا سر. ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی اس میں لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، چاہے اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہوں.
ایک دوسرے کے خلاف یہ نفرتیں کب تک لے کر چلیں گے؟ اسی طرح جب یہ اس ریجن میں رہتے ہیں تو اس ریجن میں یہ اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کے خلاف نفرتیں کب تک لے کر آگے چلیں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ نفرتیں اپنے ہی لوگوں سے اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو پھر مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا کہ جب یہ افغانستان سے ایران سے کہ جی ایرانی شیعہ ہیں یہ افغانستان والے جو ہیں یہ کیوں اپنا حق مانگتے ہیں، یا بھارت تو ہندو اکثریت کا ملک ہے، تو اگر یہ ان سے نفرتیں کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو اپنے آپ سے نفرتیں کرتے ختم نہیں ہو رہے، ان کی نفرتیں اپنے آپ سے ہی ختم نہیں ہو رہی. تو مطلب یہ تو چھوڑیے کہ جی یہ ان کی احمدیوں سے نفرت ہے یا شیعوں سے نفرت ہے، ان کی تو ایک ہی فرقے کے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، بالکل ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اندر. وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ہمارا ایکسپریشن ہے، دیسی ایکسپریشن ہے، کتا کتے کا بیری ہوتا ہے. تو یہ والا ان کا معاملہ بنا ہوا. حالانکہ کتا بیچارہ جو ہے وہ بہت ہی بڑھیا جانور ہے اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ جانور ہے، وہ تو ایک ایکسپریشن بنا ہوا ہے. ان کا حال یہ ہیومن بینگ ہو کے یہ وہ جو ایکسپریشن والی، وہ جو مثال والی بات ہے کتا کتے کا بحری، یہ اس روش پہ چل رہے ہیں. تو ان کو یہ سوچنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، یہ زندگی کو سمجھتے ہیں. یہ جب ان کی when it comes to their personal lives, personal businesses، یہ بڑے سیانے لوگ ہیں. لیکن when it comes to dealing others، when it comes to dealing the nation and the country، they are the most dumb and goof people just because of their egos، just because of their hatred towards others. اس سے ان کو نکلنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر ویسے تو ہم بڑا اسلامک کنٹری بنتے ہیں اور بہت مسلمس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب لون لینا ہوتا ہے تو ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم آئی ایم ایف کے پاس پہنچ گئے، آف کورس وہ مسلمز نہیں ہیں لیکن وہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس بار یہ کچھ بہتر کر پائیں گے؟ ویسے تو آئی ایم ایف نے کافی اسٹرکٹ قسم کی کنڈیشنز لگائی ہیں جو کہ عام پبلک کے اوپر ہی جائیں گی. دیکھیے میں مطلب آئی ایم ایف اور اکانومی کے جانے سے پہلے ایک سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. ہمارا سب انسانوں کا دنیا میں جو ہم بستے ہیں خون کا رنگ لال ہوتا ہے. ہم سب انسانوں کے جو ہیومن انسٹنکٹس ہوتے ہیں، جو ہیومن پورے کے پورے ہمارے ریسپانسز ہوتے ہیں، وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ جو ریلیجن ہے اس کو بہت ہی پرسنل اسپرچل میٹر سمجھتے ہوئے پوری دنیا کو انسانیت کے لیول پہ دیکھنا ہوتا ہے. جیسے بھارت کہتا ہے کہ یہ جو پورا پلانٹ ہے یہ ہمارا انسانوں کا ایک مشترکہ خاندان ہے، ایک مشترکہ گھر ہے. تو مطلب یہ رویہ اپنا کر پھر ان کو اپنی اکانومی کو بھی ڈیل کرنا ہوگا. اگر یہ مطلب ابھی تک انہی چکروں میں رہیں گے کہ جی یہ تو مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا ہے کچھ نہیں لینا، یہ بہت ہی اسٹوپڈ باتیں ہوگی. جیسے خون کا رنگ ایک ہے، اسی طرح اکانومی کی فلسفی ایک ہے. اکانومی itself is a science، is an art as well as a philosophy. تو اکانومی میں مطلب آپ نے کہیں پیسہ لگانا ہے، اس پہ جو نقصان ہونا ہے یا فائدہ ہونا ہے وہ دنیا بھر میں ایک ہی اس کا فارم ہونا ہے. اب یہ آئی ایم ایف کے پاس کہتے تو رہتے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی کہا، زیادہ تر تو اس نے کہا تھا کہ جی ہم خودکشی کر لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اب یہ جب آئی ایم ایف کے، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جب سرکار تھی پہلی، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس گئے، انہوں نے کوئی ایسی اسٹوپڈ بات تو نہیں کی تھی. لیکن جب آئی ایم ایف کے قرضے کی پہلی قسط ملی تھی تو اس وقت اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ دی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا. یعنی وہ قرضہ جس کو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ان کی نظر میں تو نان مسلمس کا بینک ہے نا، اگرچہ وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، پوری دنیا کے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس میں $1-2 ملین سال کا کنٹریبیوٹ کرتا ہو، بیکاز وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے. میرے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. پھر اب ان کو یہ سوچنا ہے کہ پتہ نہیں ان کا 22واں 23واں مجھے نہیں پتا کتواں ان کا پروگرام ہے جو چل رہا ہے لون لینے کا. ان کو یہ تو سوچنا 24 ہے. ہو چکے ہیں، ابھی 24 ہو چکے ہیں. 24 ہو چکے ہیں. چلیے لیکن سر مبارک ہو ان کو. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن سر اسی میں یہ بھی ایڈ کر لیے گا کہ وہ عمران خان کے سپورٹر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے آفس کے باہر بھی تو تماشے کر رہے ہیں.
ہاں جی وہ بھی دیکھ لیجیے. اب ان کا بھی بیچاروں کا حال دیکھ لیجیے. ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ ان کی سرکار کو گراتا ہے ان کے مطابق, دوسری طرف امریکہ ان کو غلامی کی زنجیریں پہناتا ہے, تیسری طرف جو امریکہ ہے وہ ایک بہت ہی سامراجی ملک ہے, اور چوتھی طرف آپ آن دا ادر ہینڈ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی پارٹی کے سب سے زیادہ جو سپورٹر ہیں وہ خود امریکی پاکستانی ہیں جو امریکہ میں ہی رہتے ہیں, اسی دھرتی میں بیٹھ کے وہ ملینرز بنے ہوئے ہیں. میرے اپنے ذاتی دوست جو میڈیکل کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ وہاں پہ مطلب وہاں کی بڑی ایک آرگنائزیشن ہے اس کا حصہ ہیں, اور مطلب وہ ان میں سے کئی میرے ایسے دوست ہیں جن کے پاس پرسنل وہ چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر ٹائپ چیزیں بھی ہیں, اور مجھے وہ میسج کرتے ہیں کہ آئیں سیر کرائیں. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں آپ کی کسی سیر کی ضرورت, بڑی سیریں کر لی ہم نے زندگی میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے عمران کے سپورٹر ہیں, اور انہوں نے ملینز اینڈ ملینز ڈالر اس امریکہ کی دھرتی پہ کمایا. اب دیکھیے کینیڈا نے مجھے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے, میری فیملی کو, ہمیں روزی روٹی ملتی ہے. پاکستان میں بھی رہتے تھے تو ہمیں مطلب ظاہر ہے وہ دھرتی تھی ہماری. پھر میں نے پاکستان چھوڑ دیا, سٹیزن شپ چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ رائٹس نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. سر ابھی دیکھ لیجئے کتنے دن ہو گئے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ بند کر رکھا ہے, حالانکہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کریں. بالکل. اب دیکھیے یہاں پہ جو امریکی پاکستانی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, جو امریکہ کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں اور جی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان پہ غلامی نافذ کی ہوئی ہے, یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کو یہ جھوٹ بولنا ہی ہے, اب وہ شہباز گل اینڈ کمپنی پورے بھاگ گیا پاکستان سے, تو پھر امریکہ کیوں گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اس قدر یہ جھوٹے لوگ ہیں, اس قدر یہ مطلب ان کے احمقانہ خیالات ہیں. تو چھوڑو, اگر امریکہ نے آپ پر غلامی کی ہوئی ہے تو دین وائی یو لیو ان امریکہ. ٹھیک ہے, چھوڑو امریکہ کو, پاکستان میں جا کے اسٹرگل کرو, اور امریکہ کو کہو, امریکہ میں رہتے ہوئے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو کے یہ پروٹیسٹ نہ کرو, بلکہ یہ بینر لے کے کیپٹل ہل کے باہر جاؤ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر جاؤ اور کہو کہ ہمیں آپ کی غلامی قبول نہیں, ہم اپنا سٹیزن شپ یا گرین کارڈ جو امریکہ کا ہے وہ یہاں پہ پھینک رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, وی آر گوئنگ بیک اینڈ امریکہ مسٹ مینڈ اٹ سیلف. تو یہ جب تضادات ہوں گے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, میں نے بتایا میرے ذاتی کلاس پر ہیں, ذاتی دوست ہیں, یہ سب مطلب ان میں سے بہت سارے ایسے جو یہ باتیں کرتے ہیں. تو اگر میں ان کو ان میں سے کچھ کے ساتھ میری بات ہوتی ہے تو میں ان کو صاف کہتا ہوں, تو پھر یہ کہہ کے لگاتے ہیں فون پہ, او جی چھڈو جی ایک ہی گل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو بس ہم پتہ سیاسی گلاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہہ دو پھر ٹی وی پہ آگے, میرے ٹی وی پہ کہہ دو, میں تمہیں لیتا ہوں. تو دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ, دس از دا کائنڈ آف مینٹالٹی. ڈبل اگر یہ اسٹینڈرڈ سر. امریکہ میں بھی اسی طرح چلیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اب ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا مجبوری ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ, جب آپ اتنے پھنسے ہوئے ہیں, مگر کوئی رستہ تو نکالے نا, سوچیں آگے جو بھی سرکار ہے. سر جو نئے فائنانس منسٹر یہ لے کر آئیں, کیا وہ کچھ کر پائیں گے؟ ویسے آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ سال بڑا مشکل رہے گا. وہ تو ہر ایک ہی کہتا ہے, کون ہے جس نے آ کے کہو کہ جی جو یہ سال ہے یا اگلا سال ہے یا نیکسٹ ایئر جو ہے بہت آرام سے گزرے گا؟ ہر ایک یہی کہتا ہے مشکل رہے گا. تو جو نئے آئے ہیں محمد اورنگزیب, ان کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ تو دیکھیے ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کا فائنانس منسٹر یا پاکستان کی سرکار تو آرمی کی ہوتی ہے. اصل حقیقت تو یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ آرمی کے معاملات میں دخل اندازیاں کرتے رہتے ہیں اپنی پاور سٹرگل میں. اچھا, ان کو پولیٹیشنز کو کرنا چاہیے, اپنی سپرمیسی قائم کرنی چاہیے, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو. ون تھنگ. سیکنڈلی, پاکستانی پولیٹیشن اب ثابت ہو گیا ہے کہ ہائیلی اپرچونسٹ ہے, ہائیلی اپرچونسٹ ہے. جو آزادی کی بات کرنے والے ایون تحریک انصاف والے ہیں وہ سب سے زیادہ اپرچونسٹ ہیں. ایز یو اینڈ آئی نو, آج کہہ دیں جنرل عاصم منیر کہ جی چلیں جی آپ کے ساتھ لڑائی ختم, تو ہم اسی طرح ون پیج پہ آ جائیں گے, تو یہ پھر تالیاں بجاتے پھریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ان کی پھر مینٹالٹی کیا ہے؟ خاص طور پر مجھے دکھ ہوتا ہے ان پاکستانی جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو امریکہ میں رہ رہے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, نہ کینیڈا سے نہ امریکہ سے. یہاں 30-40 سال رہنے کے باوجود یہاں ان کی نسلیں مطلب نئی نسلیں ان کی پروان چڑھ گئی ہیں, اور وہ ان کو بھی پلیوٹ کر رہے ہیں. خیر اینی ہو,
اب جو بات ہے کہ پاکستان آرمی کو اس بات کا ادراک ہے کہ بھئی یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اسی لیے پاکستان آرمی وہاں پہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لا رہی ہے، ورنہ اسحاق ڈار ہوتے، اسحاق ڈار ہمیشہ سے پاکستان کے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں جماندرو وزیر خزانہ ہے، تو دس از دا فرسٹ ٹائم جب وہ ان کی گورنمنٹ سرکار میں ہے، مطلب ان کی گورنمنٹ بنی ان کی پارٹی کی، تو وہ نہیں ہے وزیر خزانہ۔ تو اورنگزیب صاحب میں نہیں جانتا ان کو، جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ایک اکانومسٹ ہیں، اور آرمی ہی چاہتی تھی، آرمی ہی ان کو لائی ہے، اور دیر از نتھنگ رانگ جب اب یہ پاکستان آپ کو آرمی نے ہی چلانا ہے اور چلا رہی ہے۔ اب آرمی سے بھی ہماری یہی ہے کہ بھائی مطلب آپ اس ملک کو فردر تو نہ ڈبوئے نا، کیونکہ اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر تو پاکستان آرمی کا ہی ہاتھ ہے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا ایسے بالکل لوگوں کو سپورٹ کیا جو جاہل نالائق تھے جیسے عمران خان، پھر جب وہ اس سچویشن اس نہج پہ پہنچی تو اس کو ڈاؤن کیا۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ عمران خان بھی تو ایک مہرا تھا، میں اس کو بھی بیچارے کو بلیم نہیں کرتا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ آرمی کے اندر کوئی عقل سوچ نہیں ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہے، بیکاز ان سر کا مورے کام تو یہ تھا۔ سبھی ہے نا سر، مورے تو یہ سبھی ہے، یہ عمران خان کو لائے، اب یہ کسی اور کو لائے، عمران خان کو نہیں آنے جی دیا انہوں نے مینڈیٹ ملنے کے باوجود۔ جی، تو آرمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم الٹیمیٹلی آرمی ہے، ہمارا کام جنگوں کی پلاننگ کرنا ہوتا ہے، ہم یہ اکانومی کی پلاننگ یہ وہ، لیکن دوسری طرف جو اکانومی کی پلاننگ کرنے والے ہیں پاکستان کے پالیٹیشنز، ان کو پلاننگ کے نام کا نہیں پتا سوائے چاند دیکھ کے۔ میں یہ نہیں کہتا سارے نہلے ہیں، کچھ کو مطلب اندازہ ہے، ویسے تو وہ اپنے اپنے بزنسز کی بڑی بہتر پلاننگ کرتے ہیں، زرداری صاحب ہو، شریف فیملی ہو، دے آر بیسٹ ان پروٹیکٹنگ دیئر اون بزنس انٹرسٹ، ٹھیک۔ تو پاکستان کو اب یہ ریئلسٹکلی راستہ نکالنا ہوگا کہ بھئی یہ کرپشن بھی ہماری جینز میں ہے، آرمی کی ڈکٹیٹوریل شپ بھی ہماری جینز میں ہے، جھوٹ بولنا بھی ہماری جینز میں ہے، ایگزیجریشن کرنا بھی ہماری جینز میں ہے۔ ان سب چیزوں کو ملا کے، ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے ان کو آگے چلنا ہوگا۔ میں دنیا کی بہت ساری اکانومیز ایسی رہی ہیں اور آج بھی ہیں جہاں پہ کرپشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اسی انوائرمنٹ میں ہم نے کچھ آگے بھی جانا ہے۔ نواز شریف کی سرکاروں میں ایسا کچھ ہوا ہے، انہوں نے یہ طے کیا، ایون زرداری صاحب کی سرکار میں بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ بھئی یہ سب کچھ تو ایسے ہی چلے گا، لیکن کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے، تو ہو جاتی تھی تھوڑی بہت۔ تو اب تو سچویشن یہ ہے کہ اب چونکہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی روم نہیں رہا، کوئی بالکل گنجائش نہیں رہا، نک و نک پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں۔ تو ان حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں، میری گہری نظر ہے پاکستان کے معاملات پہ، میں مطلب وہاں پہ جو ہمارے پرانے بزنس مین ساتھی ہیں، میرے پرانے دوست ہیں، بہت پروفیشنل لوگ ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، اگر کوئی ریئلسٹک فارمولا نکالا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، یہ نفرت نکالے ریئلسٹک فارمولا میں نا، ایک دوسرے کے خلاف سے نفرت نکالے، اور پریسائزلی بھارت کے خلاف سے نفرت نکالے، بالکل اور بھارت کے خلاف جو ال انٹینشنز ہیں نا ان کے دلوں میں، اس سے یہ باہر نکل آئیں۔ آپ یقین کیجئے یہی ملک جو ہے پاکستان، جب یہ امن کی راہ پہ چلے گا، جب یہ بھارت کو سمجھے گا کہ بھئی ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں، اور بھارت سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل بھارت کو پاکستان سے خطرہ لگا رہتا ہے ان کی ٹیررزم کی وجہ سے، لیکن بھارت اس قابل ہے کہ اب ان کی ٹیررزم کی بلی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ چلیے میری سخت بات کو ذرا پیچھے رکھیے، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے، جس کو بھی آپ اپنا خدا مالک سمجھتے ہیں، یہ جو نفرت ہے نا بھارت کے خلاف، یہ ختم کرے پاکستان آرمی اور پاکستان کے عوام کے دلوں سے۔ جب یہ پاکستان آرمی سے یہ پیغام انڈائریکٹلی چلے گا نا کہ بھئی اب ہم جیسے باجوہ صاحب نے کہا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ یہ جیو اکنامکس کی اب جنگ ہے، جیو پالیٹکس کو چھوڑنا ہوگا۔ بالکل تو یہ جیو اکنامکس کی جنگ نہیں ہوتی، جیو اکنامکس شراکت داری کا نام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے چائنا نے جب سے یہ ویسٹ کے ساتھ، اور ویسٹ نے چائنا کے ساتھ وائس ورسا، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف یہ اکنامک جنگ شروع کی ہے، تو چائنا کا کتنا برا حال ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل تو جب تک شراکت داری تھی چائنا کی ویسٹرن ورلڈ کی، تو چائنا بوم کر رہا تھا،
ہوں، تو اب بھارت کے ساتھ پاکستان کو شراکت داری کرنی ہوگی کاروباری معاملے، لیکن وہ تبھی ممکن ہوگی کیونکہ بھارت کو پاکستان کی کوئی کال کی مطلب ویٹ نہیں ہے. دے گیو اے ڈیم ٹو پاکستان ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو. میں اپنے لیٹسٹ دورے کی بیس پر بھی یہ بات کر رہا ہوں. وہ ان کو ہے ضرور. بالکل. لیکن سر وہاں سے جس کسی سے بھی میری بات ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی خواہش رکھتے ہیں، بیسٹ وشز دیتے ہیں. نہ صرف وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جن سے بات چیت ہوتی ہے یا جو کہہ لیجیے دوست ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا سنبھل جائے. یہ تو ہم نے خود سوچ کے رکھا ہے کہ وہ ہمارا برا چاہتے ہیں، ورنہ یہ ہم نے سوچ وہ کے بھی لوگ رکھا ہمارا ہوا ہے. بہتر ہی پھر چاہتے ہیں. ہاں، جی. پھر چونکہ ہم ان کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں نا، تو پھر قدرت کا قانون ہے نا ہاں کہ اگر بالکل. میں آپ کے بارے میں کوئی اچھی دل میں نہیں رکھوں گا کوئی خواہش، تو پھر بے شک میں سامنے سے میں میٹھا بولتا رہوں، جو مرضی کرتا رہوں، لیکن نیچر کا ایک قانون ہے کہ میری باڈی لینگویج بالکل. اور وہ خود آپ کو بتائے گی کہ آئی ایم ناٹ ویل وشر فور یو. تو یہ جب اور دوسروں کے لیے ویل وشر ہوں گے نا تو پھر ان کے لیے اچھا ہوگا. وہ بھی اچھا ہوگا. اور سر اگر دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تبھی ان کو لگے گا کہ کوئی ہمارے لیے برا نہیں سوچ رہا، کیونکہ خود برا سوچ رہے تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ شاید ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ہم ساری دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک بہت ہے آپ نے. شکریہ، بہت شکریہ سر. ٹوٹلی ایگری. تھینک یو. تھینک یو سر. بالکل سر، تھینک یو. بہت خدا شکریہ. حافظ. آپ کو ویسے سر جب بھی میں دیکھتی ہوں بھارت وزٹ کا تو بہت اچھا لگتا ہے، کئی جگہ کی پاکستان سے بیٹھے بیٹھے سیر ہو جاتی ہے. بہت تھینک یو. شکریہ. تھینک یو تھینک سو یو. مچ. تھینک یو. چلیے اپنا خیال رکھیے. آپ بھی سر. تھینک یو. گاڈ